اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ هو الذي، وہ اللہ ایسا ہے، ينزل جو نازل کرتا ہے، على عبدی اپنے بندے پر، آیات بینات واضح آیات، ليخرجكم تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات روشنی اندھیروں سے، إلى النور روشنی کی طرف، وإن الله بكم اور بے شک اللہ تمہارے بارے میں، لرؤوف شفقت فرمانے والا ہے، رحیم سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتے ہیں جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئیں۔ اندھیروں سے مراد کفر و شرک کی باتیں، بد اخلاقیاں، شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان اس سے اور انسان ہدایت حاصل کرے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف آئے۔ صرف تلاوت مقصد نہیں ہے، اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی کتاب تلاوت ہے، یہ کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ قرآن کے نزول کا یہ مقصد بیان فرمایا، میں ھدی للناس، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن سے راستہ دریافت کریں اور راستے کے مطابق اس راستے پر ہم چلیں جو قرآن راستہ بتائے۔ تو ہم اس راستے کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں۔ تو راستہ معلوم کرنے کی کوشش کریں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں اس سے راستہ معلوم کریں، اور راستہ قرآن بتاتا بھی ہے ہمیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ جو دنیا کا راستہ ہمیں دکھا دے وہ مہربان ہوتا ہے، تاکہ اس کے انسان اس کے پوچھ کر اور اس کی رہنمائی مطابق منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رسول ہمیں راستہ نہ بتاتے، حرام و حلال میں فرق نہ بتاتے تو معلوم نہ ہوتا ہے کتا و بکری میں فرق کیا ہے، نکاح اور بدکاری میں کیا فرق ہے، ہمیں نہ معلوم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کی بڑی ہم پر شفقتیں اور مہربانیاں ہیں۔ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وما لكم، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات والارض حالانکہ آسمان اور زمین اللہ کی میراث ہیں، لا یستوی برابر نہیں ہے، منکم تم میں سے، من انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا، اولئک یہ لوگ، اعظم سب سے بڑے ہیں، درجتاً درجے کے لحاظ سے، من الذین ان لوگوں میں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور جہاد کیا، وکلا وعد اللہ الحسنى اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے خرچ کیوں نہیں کرتے، خرچ کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی 20 آیات میں، سینکڑوں حدیث میں مسلمانوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے۔ کیسے خرچ کرے؟ اپنی ضروریات میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے اہل و عیال ہیں ان سے تم ابتدا کرو۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے کہ ابتدا ایسے کرنی ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ میں انفق علی نفسک، اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ پوچھا میرے پاس ایک اور بھی، میں انفق علی ولدک، اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی، میں انفق علی زوجتک، بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر پوچھا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، میں انفق علی غلامک یا خادمک، اپنے خادم پہ خرچ کرو، غلام پہ خرچ کرو۔ پھر پوچھا میرے پاس ایک اور درہم بھی ہے، فرمایا کہ جہاں تم چاہے خرچ کرو۔ تو آپ نے حدیث میں خرچ کرنے کی ترتیب بتائی ہے کہ آدمی اپنی ضروریات میں، گھر والوں کی ضرورت میں خرچ کرے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان جو اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہوں
تو ان کو پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی صورت حال یہ تھی، معاشی لحاظ مسلمان بڑی پریشانی کا شکار تھے، اور جو آدمی جہاں مسلمان ہوتا تھا وہ مدینہ آتا تھا، اس کو ہدایت بھی یہ تھی، ہجرت کرنا فرض تھا مکہ فتح ہونے سے پہلے کہ مسلمان مدینہ آئیں، کچھ دن وہاں رہیں اور دین سیکھیں، جنہیں کہیں اور ظلم و ستم ہو رہا ہے مدینہ آ جائیں، ایک امن کی جگہ تھی۔ پھر ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت تھی، بیچارے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ رہتے تھے، تو ان کو فرمایا کہ تمہیں کیا ہوگا، تم کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان اور زمین ہے ساری اللہ کی میراث ہیں۔ ہمارے عرف اور رواج میں تو جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اور جو پیچھے مال و جداد چھوڑ جاتا ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں دوسرے لوگ اس کے وارث بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں سب چیزوں کے وارث اللہ ہی ہے۔ جو بھی آدمی ہے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے پھر چل جاتا ہے، اللہ پہلے اس کے مالک حقیقی تھے، اب بھی اس کے مالک حقیقی اللہ ہی بن جاتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے اور خرچ نہ کرنے کی مذمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر خرچ کرنے کے نتیجے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ کیا گیا ہے۔ یہ آدمی سوچتا ہی ہے کہ میں کیسے خرچ کروں، یہ تو میرا مال ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ تو حدیث آپ نے پڑھ لی، حضور نے بتا دیا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں صرف 3 چیزیں اس کی ہیں، ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا ختم کر دیا وہ اس کا ہے، اور ما لبس فابلا، جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا، وہ ما انفقا فقتنا، جو اس نے خرچ کیا اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ یہ 3 چیزیں اس کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا کوئی اور آدمی اس سے لے جائے گا، وہ اس کا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا یہ نہیں ہے، مجھے اس مال کے بارے میں اختیارات ہیں، اب وہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کر رہا ہوں، استعمال صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، صحیح جگہ خرچ کر رہا ہوں یا نہیں خرچ کر رہا۔ تو خرچ کرنے کی ترغیب ہے، آدمی خرچ کرے۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی مال تو میرا ہے، دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میں خرچ کروں گا تو ختم نہ ہو جائے مال، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ سبا کے اندر فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پیچھے حدیث بھی گزر چکی ہے، اس میں حضور نے 3 باتیں قسم اٹھا کے فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات ہی فرمائی ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، لیکن خرچ کرے شرعی اصولوں کے مطابق، پوچھ کے خرچ کرے، جہاں ضرورت ہو وہاں لازمی خرچ کرے۔ اور دنیاوی فائدہ اس کا کہ یہ بھی ہے خرچ کرنے کا کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مال میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سخیاں زم وال برمی خورن، سخی مالوں کے پھل کھاتے ہیں، بخیلاں غمیں سیم و زرمی خورن، بخیل سونے چاندی غم کھاتے ہیں، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ چلا نہ جائے، خرچ نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، کوئی لے نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، وہ اس سے غم کھاتے رہتے ہیں، سخی مالوں کے پھل کھاتے رہتے ہیں۔ ایک تو ظاہری پھل ہے، دوسرا اچھے نتائج ہیں، آدمی اس پہ خرچ کرے گا دل محبت پیدا کرے گا اس کی، تو اس لیے خرچ کرنا چاہیے۔ حضور بھی بہت زیادہ خرچ فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے اور انہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور کچھ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے انہوں نے خرچ کیا اور جہاد کی، دونوں برابر نہیں ہیں مرتبے کے لحاظ سے، بلکہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا تو ان کا مقام پہلوں سے بعد والوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کے پھلنے پھولنے کے ظاہری حالات نظر نہیں آ رہے تھے، اور دشمنیاں زیادہ تھیں، موافق لوگ کم تھے، اور عام طور پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کون سی پارٹی کون سی جماعت کے نتائج اچھے آنے کی امید ہے، جس کے پھلنے پھولنے کی امید ہو، ترقی کرنے کی امید ہو، سیاسی لحاظ سے معاشی لحاظ سے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور جس پارٹی اور جماعت اور شخصیت کے شکست کھانے کے امکانات ہوں اس وقت تک لوگ شامل نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اس کمزور اسلام کی حالت میں اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، تو چونکہ مشکل وقت میں اسلام کے کام آئے ہیں تو اس لیے ان کی تعریف کی وہ مرتبے کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ اور ہم بھی یہی دیکھیں، آج ہم بھی یہی کوشش کریں، ہم صرف دنیاوی ظاہری ترقی اور مفاد دیکھ اس کے ساتھ شامل نہ ہوں، بلکہ حق اور سچ کو دیکھ کے شامل ہوں، کہ جو آدمی حق بات کہہ رہا ہے، جس قوم کا، جس برادری کا، جس جماعت کا منشور سچا ہے، خواہ اس کے بظاہر وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، اس کے وسائل نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور اپنی زندگی میں غور کریں، دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تعاون کریں وہ ہمارا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، ان کی ہم قدر کریں۔ اکثر آدمی سوچتا نہیں ہے، بڑے بڑے مخلص لوگوں سے معمولی سی کمی کوتاہی یا غلط فہمی ہو جائے آدمی کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ نہیں، اس نے فلاں بات کیوں کہی، فلاں کام کیوں کیا۔ تو نبی پاک اور اللہ کے ہاں دیکھیں ان لوگوں کی بڑی قدر تھی،
بعض مخلص لوگ بھی ڈنگے ہوتے ہیں. مفتاح ماترے کے بعض لوگ مخلص سے احمق ہوتے ہیں. بندہ مخلص تو ہوتا ہے، ساتھ احمق بھی ہوتا ہے، یعنی وہ خلاف اصول یا نامناسب حرکتیں کرتا ہے تو آدمی اس کو برداشت کرے. اب دیکھیں صحابہ کرام سے بھی شروع میں ایسی بعض کوتاہیاں ہو جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ نہ کہیں، یہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ پڑھیں گے بار بار ایسی حدیث کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابی نے یا رسول اللہ غلطی میں مجھے لگتا ہے منافق ہے، میں گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی بدر میں شریک تھے. اور بدر کا جو مارکہ تھا مشکل ترین مارکہ تھا، تو جو مشکل وقت میں ہمارے کام آئے اور اس سے کوئی بعد میں کمی کوتاہی ہو جائے تو معمولی کمی کوتاہی کو نظر میں نہ رکھیں، بلکہ اس کے جو خلوص ہے تو اس کو ہم نظر میں رکھیں اور ذہن نشین کریں. پھر فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن تمام صحابہ کرام صلی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. مرتبہ میں فرق تو ہے لیکن جنت ہی سب ہے. تو قرآن کریم میں جہاں بھی حسنہ آتا ہے اس میں جنت ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہو کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. اور ان کے جو مشکل حالات ہیں آپ نے حدیث میں پڑھ بھی لیے کہ صحابہ کرام نے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے. تو ان کی یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو معمولی لغزشیں تھیں وہ سب معاف کر دی ہیں. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تفسیر میں کہیں عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو تاریخی روایات کی بنیاد پہ صحابہ کرام پہ الزام تراشی کرتے ہیں وہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے. ایک طرف قرآن کریم میں، دوسری طرف تاریخی روایات ہیں. تاریخی روایات میں ہر طرح کے مورخ گزرے ہیں، محتاط بھی، غیر محتاط بھی، اور تحقیق محقق بھی اور غیر محقق بھی، متعصب بھی اور معتدل بھی، ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں. تو اس لیے اگر تاریخی روایات قرآن و سنت سے ٹکرائیں تو قرآن و سنت کی بات کو اہمیت دیں گے ہم، تاریخی روایات کو اہمیت نہیں دیں گے. اور عقل اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے. پھر اس کے بعد من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے اور اس کے لیے بڑا عزت والا رزق اجر ہوگا. تو جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کون قرض دے گا. قرض دینے سے مراد نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے. جیسے شریف آدمی قرض لے کر دنیا میں لازمی واپس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازمی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت مسلمانوں کا طرز عمل اور تھا، منافقین کا طرز عمل اور تھا، یہودیوں کا طرز عمل اور تھا. مسلمانوں کا کیا طرز عمل تھا؟ جب یہ آیت نازل کون اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ بڑا چڑھا کے اس کو بدلہ دے گا. تو حضرت ابو الدحداء انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے دستے مبارک آگے کیا تو انہوں نے آپ کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے اچھا قرض مانگتے ہیں، تو میرا جو باغ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں اللہ کے نام پہ، آپ جہاں چاہیں خرچ فرمائیں اسے. تو آپ نے فرمایا کہ واہ 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 واہ، بڑا قیمتی مال ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ مسعود اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس باغ میں 600 کھجوروں کے درخت تھے. اپنے گھر گئے، ان کی رہائش بھی اسی باغ کے اندر تھی، اور بیوی سے کہا کہ ام دحداء اس باغ سے باہر آ جاؤ، اور ہم نے یہ مال اللہ کے نام پہ اللہ کے رسول کو دے دیا ہے. وہی بہت خوش ہوئی کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل تھا. اور جو یہودیوں کا طرز عمل تھا، انہوں نے جو کچھ کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا. یہودیوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے ہیں، ہم سے قرض مانگتے ہیں اور ہم مالدار ہیں معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ لکھ لیا ہم ان سے اس کا حساب لیں گے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جب ایسا خرچ کرنے کا موقع آئے تو ہمارا ذہن، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ بڑی پیاری نے فرمایا کہ بارش کے عمدہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش اچھی چیز ہے، لیکن وہ بارش جب باغوں کی زمین پہ برستی ہے وہاں سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بارش جب بنجر زمین پہ برستی ہے وہاں سے کوڑ تمے اور یہ کانٹا دار جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن و سنت کی مثال بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے اچھا اثر لیتے ہیں اور اس سبق حاصل کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. طرز عمل ہمارا اچھا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. خدا نہ خاص طرح اس سے ہم اچھا نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی کمزوری ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یوم تلونی والمنات، جس دن آپ دیکھیں گے ان مردوں ان عورتوں کو یسعی نورہم، آگے دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے دائیں طرف، ایمانہم، ان کے سامنے، اب ایمانوں کے دائیں طرف، بشراکم الیوم، تمہارے لیے بشارت ہے آج، جنات تجری،
ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان قیامت دن اپنا نور دیکھیں گے، یہ نور ایمان ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی ہوگا، بائیں طرف بھی ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے بشارت ہے اور جنت کی تمہارے لیے بشارت ہے، جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا میں جو آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو ان کی روشنی آگے اور پیچھے دائیں بائیں دوڑ رہی ہوگی، اور حدیثیں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ان کے نور ایمان سے پہچانوں گا۔ اور ایمان کے تقاضے آپ نے پہلی جلد میں پڑھ لیے، معرفت الحدیث میں ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی کچھ چیزیں بڑھاتی ہیں، کچھ چیزیں ایمان کو کم کرتی ہیں، تو جو کم کرتی ہیں وہ حسد ہے، بغض ہے، اور بے جا غصہ ہے، اور اس طرح لعنت کرنا ہے، جھوٹ بولنا، جتنی بد اخلاقی ہیں، گناہ، سارے ایمان کو گھٹاتے ہیں۔ جیسے ہماری صحت ہے نا، تو ہمارے جسم کو کچھ چیزیں نقصان دیتی ہیں، کچھ اس کے لیے مفید ہیں، جو چیز موافق ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، طاقت قوت بڑھاتی ہے، اور جو چیز نقصان دہ وہ گھٹاتی ہے طاقت قوت کو۔ یہی مثال گناہوں کے نیک اعمال کی مثال ہے، اس لیے ہمیں زیادہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا نور ایمان بڑھے اور قیامت کے دن یہ نور ایمان ہمارے کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔